السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، میں آج آپ کو 4 واقعات ایسے سناؤں گا جس سے آپ کے دل دہل جائے گے، آنکھیں نم ہو جائے گی کہ پاکستان اتنی آسانی سے ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اس کے لیے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہے، بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہے۔ ایک بھائی کا اور ایک بہن کا واقعہ میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بھائی جو تھا اپنی بہن کو پاکستان لانے کے لیے جب روانہ ہوا تو قافلے میں سے جب وہ رخصت ہونے لگا، بہن کو پاکستان لانے کے لیے قافلے میں شامل ہوا بھائی، راستے میں بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا، بھائی نے اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی بھی ہو گیا اور بہت اسے چوٹیں لگی۔ جب اس کی آخری سانسیں پہنچ گئی اس بھائی نے کہا، میری بہن، میرا تو آخری سانس چل رہا ہے، میں تو زندہ پاکستان نہیں پہنچوں گا، میری لاش پہنچے گی، تو لہٰذا پاکستان کو میرا سلام کہہ دینا۔ جب وہ بہن پاکستان پہنچی تو جب وہ پہنچی بہن تو پاکستان وہ تو خود زندہ پہنچ گیا، لیکن اس کا بھائی مردہ پہنچا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرا آخری میری بہن میرا پاکستان کو سلام کہہ دے۔ کیا اس بہن کا عالم ہوگا جب اس نے اپنے بھائی کو مردہ حالت میں چھوڑا ہوگا، اور جب پاکستان میں پہنچی ہوئی کیا اس بہن کی کیفیت ہوگی۔ تو یہ بہن قربانی دے رہی ہے، بھائی قربانی دے رہے، آپس میں جدا ہو رہے ہیں، چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ بہن بھائی کو مردہ حالت میں چھوڑ رہی ہے، اور جنازہ سرحد پہ دفن کر دیا گیا، وہیں سرحد پہ جب اترے تو وہیں پہ دفن کر دیا بھائی کا جنازہ۔ دوسرا واقعہ سنوں گا بھائی ماں کا آخری دودھ کے بارے میں۔ لاکھوں لوگ پیدل ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ ایک ماں کئی دن کے سفر کے بعد تھک کر گر گئی۔ کب تک چلتی، بچے کو سنبھالا اور پاکستان کے لیے ہجرت کر رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، آگے چل کے گر گئی، تھک کر چور ہو گئی۔ اس نے اپنے شیر خوار جو بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، سینے سے لگایا بچے کو اور کہا، بیٹا یہ میرا آخری دودھ ہے، یہ میرا آخری دودھ ہے، پاکستان پہنچ کر تم آزاد فضا میں جیو گے، یہ میرا آخری دودھ، پاکستان پہنچ کے تم آزاد فضا میں جی سکو گے۔ چند لمحوں بعد ماں کا سانس بند ہو گیا، سانس رک گیا۔ قافلے والوں نے بچے کو جو تھا اپنے ساتھ پاکستان پہنچایا۔ بچہ تو پہنچ گیا لیکن ماں اس سے جدا ہو گئی، چل تھک گئی، آخری ہمت ہار گئی۔ وہ بچے کو سینے سے لگایا، دودھ پلایا، بیٹا یہ میرا آخری دودھ ہے، میں تجھے دودھ نہیں پلا سکوں گی۔ انہوں نے جان دے دی۔ پھر قافلے کے لوگوں نے اس بچے کو لیا، اسے پاکستان پہنچایا۔ اور ٹرین میں جب لوگ جا رہے تھے، پاکستان کی ہجرت کر رہے تھے، ٹرین کا المیہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ایسا واقعہ۔ ایک ٹرین جو تھی وہ دہلی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی، ٹرین میں لوگ تھے تو دہلی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی، جس میں سب مسلمان مسافر تھے، سارے مسلمان مسافر تھے اس کے اندر۔ راستے میں مخالفین نے، بلوائیوں نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا، انہیں مار دیا، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو مار دیا۔ ٹرین تو پاکستان پہنچ گئی۔ جب ٹرین لاہور اسٹیشن پہنچی تو ٹرین کے ڈبوں میں صرف لاشیں ہی لاشیں تھی۔ پاکستان کا جھنڈا خون سے لہرا رہا تھا، لیکن اس میں زندہ چند ہی لوگ تھے، باقی ساروں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، پاکستان کی قدر کرو، یہ ہم اتنی آزادی سے، اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ بھائی بہن جدا ہو گئے، ماں بیٹا جدا ہو گئے، باپ بھائی بیٹا باپ جدا ہو گئے، بڑے لوگوں نے قربانی دی، جب جا کے ہمیں پاکستان ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ بیٹی کی قربانی، چوتھا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو قافلے میں لے کے جا رہا تھا کہ راستے میں بلوائیوں نے حملہ کر دیا اس بیٹی کے اوپر، اس کی عزت کے اوپر۔ بڑی پکڑنے کی کوشش کری، بیٹی بھاگی
اور دوڑ لگائی اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے، تو بیٹی نے کیا کرا، کنویں میں خود گر کے اپنی جان دے دی اور کہا میں اپنی عزت بچا کر پاکستان جاؤ گی، چاہے زندہ چاہے مردہ، میں اپنی عزت بچا کے پاکستان جاؤ گی چاہے زندہ چاہے مردہ۔ کیسے ان کے الفاظ دکھی تھے، پہلا بھائی کے الفاظ دکھ الفاظ غور کرے کہ میری بہن میں تو زندہ پاکستان نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن میرا سلام پاکستان کو کہہ دینا، ماں کے لیے بیٹا یہ میرا آخری دودھ ہے، تو سکھ کا سانس لے سکے گا پاکستان پہنچ کر۔ اور ٹرین کا واقعہ کہ ٹرین جاری ہے دہلی سے لاہور کی طرف، اس میں شہید کر دیا بلوائیوں نے، کنجروں نے شہید ہو گئے، تو ٹرین تو پہنچ گئی لاہور، لیکن اس ٹرین میں زندہ لوگ نہیں تھے بلکہ شہید کر چکے تھے، جا چکے، اور بیٹی اپنے آپ کو بچا رہی ہے بلوائیوں سے، کنجروں سے، ہندوؤں سے، اور وہاں پہ جا کے اپنی عزت بچا رہی ہے کہ اور کہہ رہی ہے کہ بابا میں اپنی عزت بچا کے پاکستان پہنچوں گی، چاہے میں زندہ پہنچوں چاہے مردہ پہنچوں، چاہے میری زندہ لاش جائے چاہے مردہ لاش جائے۔ اور ایک بیٹی کا واقعہ آتا ہے جب بلوائیوں نے وہاں پر حملہ کر دیا گھر کے اوپر، گھر میں تھی بیٹیاں، انہوں نے کہا اماں وہ پاکستان جانے سے رہ گئے، اماں میں اپنی عزت نہیں اٹھا سکتی، جا کے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور اسی کئی لڑکیوں نے کنویں میں جا کے چھلانگ لگا دی تھی اپنی عزتیں بچانے کے لیے۔ کتنی وہ پاک دامن عورت تھی اللہ نے جب پاکستان دیا، اور عورتیں خود یہاں گھوم رہی ہے بے پردہ، کہیں گھوم رہی ہے اپنے بال دکھا رہی ہے، اپنا جسم دکھا رہی ہے۔ پاکستان ہمیں ایسے حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑی عظیم قربانیاں دی گئی، وہ عظیم لوگ تھے انہوں نے عظیم قربانیاں دی۔ یہ صرف واقعہ صرف کہانیاں نہیں ہے، کہانیاں آپ کو کہانی سنا رہے اور آپ نے سن لی، میں نے سنا دیا آپ نے سن لی، یہ کہانیاں وغیرہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، بلکہ سچے اور خون سے لکھے ہوئے واقعات ہیں، یہ واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں، خون کے بدولت، خون سے لکھے جانے والے واقعات ہیں، باب ہے، ان واقعوں کے اندر خون بھرا پڑا ہوا ہے، درد بھرا پڑا ہے، اسے صرف دل والے ہی محسوس کر سکتے ہیں، انہیں کو پتا ہے جن سے اس کی ماں جدا ہو گئی، بیٹی جدا ہو گئی، باپ جدا ہو گیا، کیسے آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے گھر جائیداد، کتنا کوئی آسان ہے اپنا گھر چھوڑنا، کوئی آسان ہے اپنی جائیدادیں چھوڑنا، کوئی آسان ہے اپنی دولتیں چھوڑنا، کوئی آسان ہے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، کوئی آسان ہے اپنے ماں کو چھوڑنا، کوئی آسان ہے اپنے باپ کو چھوڑنا، کوئی آسان ہے اپنے بیٹوں کو چھوڑنا، کوئی آسان ہے اپنی بیٹوں کو چھوڑنا، کوئی آسان ہے اپنے بھائی کو چھوڑنا، کوئی آسان ہے اپنی بہن کو چھوڑنا، بہت مشکل ہے اپنی جگہ کو چھوڑ کے جانا، اپنے رشتہ داروں سے جدا ہونا بہت مشکل ہے، ان عظیم لوگوں نے عظیم قربانیاں دی ہے۔ تو بھائیو یہ ایسے واقعات جو آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں، دل تڑپا دیتے، دل دلا دیتے ہیں، تو ہم نے سوچنا پڑے گا کچھ کہ اللہ نے پاکستان ہمیں دیا بڑی نعمت ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ نے ہمیں ملک پاکستان دیا، اس کی پاک فوج بڑی عظیم فوج دی، آرمی بڑی عظیم فوج دی، آرمی بڑی مضبوط دی، تو ان کی قدر کرے۔ آج ہم سکون سے سو رہے ہیں تو ان پاک فوج کی وجہ سے، پاک آرمی کی وجہ سے ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یہ اپنی نیندیں چھوڑ کر ہمارے لیے جاگ رہے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ قربان، اپنے ماں باپ سے جدا ہے، بھائی سے جدا ہے، یہ آرمی والے، پاک فوج والے، یہ ہمارے لیے سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم آزاد مزے سے سوئے، سکون سے سوئے۔ اگر یہ نہ ہو تو دشمن کو موقع مل جائے ہم پر حملہ کرنے کا۔ ابھی جو بھارت کا واقعہ وہ کیسے پاکستان نے توڑ موڑ کو جواب دیا، خاموش کرا دیا، وہ فتنے ٹیک دیا گیا، حالانکہ بھارت ہندوستان میں کسی پاک فوج کی وجہ سے، پاکستان کی قوم کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں اور بچوں اور میری بہنوں، یہ وہ خون کے نذرانے ہیں جس سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے، خون کے نذرانے جس سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو آج اگر ہم آزاد ہیں تو یہ ان شہداء، ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بچوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جن کی وجہ سے آج ہم آزاد ہے اور کچھ سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج ہم عہد کریں، آپ پاکستان کو صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر مضبوط کریں گے، صرف زبانی مضبوط نہیں کرنا بلکہ عملی طور پر مضبوط کریں گے پاکستان کو، اور ایمان اور اتحاد سے اس کی خدمت کریں گے، اور تاکہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ہم نے پاکستان شہداء کی قربانی ضائع نہ جائے، ہم نے داڑھی رکھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے،
جب ہی جا کے قیامت میں وہ عظیم لوگ ہمارا گریبان نہیں پکڑے، ورنہ قیامت میں وہ جن لوگوں نے قربانیاں دی قیامت میں، قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا کہ ہم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ پاکستان کو یا ناچا جائے، ڈانس کیا جائے، یہاں پہ اللہ رسول کی گستاخیاں کی جائے، صحابہ کرام کی گستاخیاں کی جائے، اہل بیت کی گستاخی کیا، اس لیے پاکستان وجود میں آیا تھا۔ ہم کیا قیامت ان کو منہ دکھائے کہ کیا ہم جواب دیں گے؟ تو اس عظیم پاکستان کی قدر کرے۔ اللہ پاک ہمیں پاکستان سے محبت عطا فرمائے، پاک آرمی، پاک فوج سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ملک پاکستان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔